مکالمہ میں ماڈریشن کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی اور چیئرمین ٹرینیٹیرین پینتیکوسٹل چرچ ڈاکٹر اے پی جوشوا صاحب. بغیر دیر کیے میں دعوت دیتا ہوں اے پی جوشوا صاحب کو کہ وہ آئیں اور ماڈریشن کے فرائض انجام دیں. تھینک یو. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اس تاریخی نشست کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں اور نہایت ہی محترم جناب پادری شفیق کمل صاحب جو کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے چیئرمین ہیں ان کی اجازت سے آج صدارت کا یہ شرف حاصل ہوا. آج کا جو مکالمہ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جس میں ہمارے مہمان مناظرین جو ہیں ان میں حکیم عمران ثاقب صاحب اور ان کے ساتھ حکیم محمد افضل جمال صاحب ہیں. اور حکیم عمران ثاقب صاحب جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور فاضل علوم اسلامیہ تقابل ادیاں کے سے یہ فارغ و تحصیل ہیں اور متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں اور تقریباً 30 مکالمات کر چکے ہیں، ڈیبیٹس کر چکے ہیں. ان کے ساتھ جو حکیم محمد افضل جمال صاحب ہیں ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے اور تقابل ادیاں کے یہ طالب علم ہیں اور ایکیڈیمکلی ایم اے اسلامیات میں ان کے پاس ڈگری ہے اور تحریک ختم نبوت کتاب کے مصنف ہیں. ان کے ساتھ جناب ریورنڈ شہباز شمشاد عنایت صاحب ہیں ان کے مد مقابل جن کا خاص مضمون ٹیکسچول کرٹیسزم ہے اور تقریباً 15 سال سے خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہے. آج کی جو نشست ہے اپنی نوعیت میں منفرد ہے جس میں دونوں مناظرین جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جس کی اس مناظرے کی جو اس مکالمے کی جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر 1، صرف 2 معترضین متکلمین ہوں گے. دونوں فریقین میں سے دونوں جو معاون جو ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ بھی حصہ لے سکیں گے اس ڈیبیٹ میں. اہل اسلام کی طرف سے مولانا حکیم ثاقب صاحب اور ان کے ساتھ معاونت میں حکیم محمد افضل جمال صاحب ہیں اور اہل مسیحت کی طرف سے پادری شہباز شمشاد عنایت اور پروفیسر عارف نقیب صاحب ہوں گے. عارف نقیب صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے ایک مایہ ناز معروف شاعر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور محقق بھی ہیں. پاکستان میں بائبل کے نسب ناموں پر کام کرنے والے پہلے محقق ہیں. شاعری اور کالم نویسی میں نامور شخصیت ہے اور درس و تدریس سے وابستہ ہے. یہ دونوں فریقین آپ کے سامنے موجود ہیں اور مکالمے کا جو موضوع ہے وہ قابل غور ہے. متفرق قرآن اور لفظی تضادات عدم یا موجود. یعنی آیا کہ قرآن مجید میں کیا کہیں فرق پایا جاتا ہے متن میں اور لفظی طور پر اس میں کہیں تضاد موجود ہے یا نہیں، جس میں علماء اسلام غیر متفرق قرآن اور عدم تضادات کا دعویٰ ثابت کریں گے اور علماء مسیحیت قرآن مجید کے متفرق ہو جانے اور تضادات کے موجود ہونے کا دعویٰ ثابت کریں گے. نمبر 3، مکالمہ صرف اور صرف قرآن مجید کی لا تبدیل صحت لفظی پر ہوگا کیونکہ ہمارا دعویٰ قرآن مجید کی صحت لفظی میں تضادات کا ہے اور آپ کا اس کے برعکس ہے. عالم اسلام میں 1400 سالوں سے اب تک ایک بھی لفظی تبدیلی کے نہ ہونے کا یقین کامل رکھا جاتا ہے اور فرقان و مکمل ضابطہ قرآن مجید کو مکمل ضابطہ حیات مانا جاتا ہے. نمبر 4، اپنے دعوے کی مد میں احادیث تواریخی اور تحقیقی اعتبار سے دیگر کتب کا سہارا دونوں فریقین لے سکتے ہیں مگر صرف قرآن مجید کی لا تبدیل لفظی صحت کی تصدیق و تنقید کے اعتبار سے
نمبر 5، مکالمے کا وقت 2 گھنٹے کا ہے، جس میں شروع کے 10 منٹ جو ہوں گے اس میں دونوں فریقین 10 منٹ اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، آپ کے سامنے کیس پریزنٹیشن دیں گے. 20 منٹ، 10 منٹ جو ہے وہ کیس پریزنٹیشن کے بڑھائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ان 20 منٹ کی جو پریزنٹیشن ہے اس کے بعد دونوں جانب سے دعویٰ میں مکالمہ کرنے کا منشور بیان کیا جائے گا، اور باقی کا وقت سوال و جواب اور اثبات و دلیل پر مکمل ہوگا. اور اس سارے جو مکالمے کا جو صدارت ہے وہ میرے سپرد ہے، اور میں ہی اس جو فکری کلمات کے ساتھ میں اس کو بند کروں گا. چھٹی بات ہے، مکالمے میں موضوع سے ہٹ کر اثبات و استدلال سے کام نہیں لیا جائے گا، جس سے موضوع کی روح مسخ ہو جائے. آج 7 جنوری 2020 بروز منگل شام 5 بجے آج تقریباً 10 بجنے میں 15 منٹ پر شہر کراچی میں یہ مناظرہ جو ہے اپنے آغاز کو جاتا ہے. میں دعوت دوں گا اس مناظرے میں سب سے پہلے جناب پادری شہباز شمشاد عنایت صاحب کو کہ وہ آئیں اور کیس پریزنٹیشن دیں. خدا یسوع کے پاک اور قدوس نام میں آپ تمام کو میں سلام کہتا ہوں. اور سب سے پہلے اپنے تمام بزرگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں، بزرگ شفیق کمل صاحب کی موجودگی کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، اور میرے والد صاحب جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، دیگر تمام تر مسیحی علماء کرام اور تمام اسلامی علماء کرام جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا جو دعویٰ ہے اس دعوے میں گفتگو یہ ہے کہ میری ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں نے متفرق قرآن مجید کے نام لیے، جس میں اہل اسلام نے بعد میں بھائی حکیم نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بالکل آپ نے دعویٰ غلط کیا ہے. پھر جب میں اس کے اوپر اسٹڈی کی اور اسٹڈی کرنے کے بعد کچھ چیزیں جو مجھ تک پہنچی ہیں اور کتابوں ہی میں موجود ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو علم اسلام میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ کتاب ہے اے بریف السٹریشن گائیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام. اس کے پیج نمبر پہلے چیپٹر کے اندر ایک بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ ناٹ ون لیٹر آف قرآن ہیز بین چینجڈ، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. یہ مشہور ترین کتاب ہے جو ناظرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ہم نے بھی اسے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ کتاب ہے میرے پاس موجود اس وقت قرآنی دائرۃ المعارف فضائل حفاظ القرآن میں سے، اس کے پیج نمبر 1204 پہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جس کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ صوف عثمانی کا جو رسم الخط ہے اس کی حفاظت اس قدر کی گئی ہے کہ نہ تو گول تے بدلا ہے نہ لمبی تے کو بدلا گیا ہے. یہاں بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ ایک لیٹر بھی، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. حروف تہجی کے ساتھ اور عراب کی حرکات کا ایک الگ معاملہ ہے کہ عراب الگ ہوتے ہیں، عراب حرف نہیں ہوتے، لیکن حروف تہجی میں جو لفظ ہوتے ہیں جن سے لفظ بنتے ہیں، جو حرف جن سے لفظ بنتے ہیں وہ حرف موجود ہیں، حروف تہجی کہلاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک بھی حرف نہیں بدلا، جیسے پچھلی کتاب نے کہا. اس کے بعد علوم القرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 213 ہے، جس میں ذکر ہے، اور ہر دور میں اس کی یعنی قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ أَنزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس میں یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ قرآن کریم قیامت تک اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹانے یا اس میں تحریف و ترمیم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. گزشتہ صفحات میں آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو عملی طور پر کس طرح سچا کر دکھایا.
ہر دور میں اس کی کس طرح حفاظت کی گئی، ہر دور میں اس کی کس طرح حفاظت کی گئی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. چنانچہ آج یہ بات پورے وثوق و دعوے کے ساتھ بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی، اور اس میں آج تک کسی ایک نقطے یا شوشے کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. اس میں نقطے یا شوشے کا بھی فرق. پہلے میں نے حرف کی بات کی اور تقی عثمانی صاحب نے نقدود کے اوپر بات کی کہ اس میں نہ تو شوشہ بدلا ہے اور نہ کوئی نقطہ بدلا ہے. آیت پیش کر دی گئی قرآن مجید میں سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. میرا دعویٰ اس بنیاد پر تھا کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور اسلامی کتابوں کو دیکھتے ہیں، ان کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ امام حفص کا بھی کوئی قرآن ہے، امام ورش کا بھی کوئی قرآن ہے، امام قالون کا بھی کوئی قرآن ہے، اور اس کے بعد ابن زکوان کا قرآن موجود ہے. الدوری کا قرآن الگ ہے. الدوری دو طرح کے ہیں، الکسائی میں الدوری الگ ہے، اور اس کے بعد جب ابن عمرو کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں الدوری فرق ہو جاتا ہے. ابن کثیر کے پاس جو قرآن ہے جو انہوں نے ان کو سکھایا، اس میں امام بازی اور امام قنبل ان کے قرآن الگ ہیں. تو مختلف طرح سے نظر آتا ہے کہ ان کو متون کہا گیا، ان کو جہاں کہیں بھی کہا گیا تو متون کہا گیا. لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کو متون نہیں کہا جا سکتا کیونکہ متن تو ایک ہی ہے، جس میں، اور متن ایک ہونے کی دلیل پھر یہ دی جاتی ہے کہ اس میں نہ تو تے بدلا ہے، نہ اس میں گول تے بدلی ہے، اور نہ اس میں لمبی تے بدلی ہے. لمبی تے بھی ویسی ہے اور گول تے بھی ویسی ہے. میں سادہ بندہ ہوں، اتنی اچھی عربی نہیں جانتا، تو اس بات کو تسلیم کیجئے. اسی طرح اور اس کے بعد تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ اس میں نہ کوئی شوشہ بدلا ہے اور نہ کوئی نقطہ بدلا ہے. جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں، اپنے نصاب میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اسلامی اسکولوں میں پڑھا ہوا ہوں، اسلامی اسکولوں کے اندر جب ہم اس بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد اس بات کی تصدیق ہمارے کانوں میں بیٹھ جاتی ہے، ذہن و دماغ پر مسلط ہو چکی ہوتی ہے کہ بھئی کچھ نہیں بدلا. مگر جب ہم کتابوں کی طرف آتے ہیں، نصائح کی طرف آتے ہیں، اور مختلف قرآن دیکھتے ہیں کہ امام نافع نے جن کو روایت کیا، امام نافع بن عبد الرحمن المدنی، جنہوں نے قرآن مجید سیکھا ابی بن قاب سے بالواسطہ طور پر، اور 70 تابعین سے انہوں نے قرآن مجید سیکھا. 70 تابعین سے قرآن مجید انہوں نے اس طرح سیکھا کہ جہاں بھی دو طرح کی قرات ہوتی، ایک طرح کی قرات ہوتی اور وہ قرات کوئی اور نہیں کرتا تھا تو وہ اس کو نہیں لیتے تھے، بلکہ اس دو قرات کو وہ لیتے تھے. اگر دو تابعی ایک ہی طرح کی قرات کرتے ہیں تو اس کو وہ لے لیا کرتے تھے. امام نافع کی فضیلت یہ ہے کہ امام نافع نے 60 سال مسجد نبوی میں قرآن پڑھا. امام نافع 60 سال مسجد نبوی میں قرآن پڑھا. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر صبح العشیہ للکلکشندی کے اندر بات ہم پڑھیں تو کلکشندی کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے، جلد اول صفحہ نمبر 216، جس میں ذکر ہے، امام قالون فرماتے ہیں کہ ان کی قرات سب سے اچھی تھی، اور 60 سال انہوں نے مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھا، اس کی قرات کی. پھر اس کے بعد امام نافع کے جو شاگرد رہے امام ورش نے بھی انہی سے قرآن مجید سیکھا. 20 سال میں امام قالون نے اور امام ورش نے ان سے 20 سال میں قرات کرنا سیکھی، اور قرات کرنے کے بعد وہ پھر انہی کے پاس رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ قرات جو ہے دوسروں کو بھی اب سکھایا کریں. تو مختلف لوگ ہیں. امام حفص نے قرآن مجید سیکھا ضرب بن حبیش نے قرآن مجید سیکھا. عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے قرآن مجید سیکھا رسول اللہ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی پوری لائنیج تھی جو کتابوں کے اندر ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد میری اتنی باتیں کرنے کا مقصد صرف یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم نام پڑھتے ہیں ان کتابوں کے اندر، یہ کتاب ہے جو آپ ہی لوگوں کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لسٹ دی گئی ہے پورے قرآن مجید کے ان تمام تر 10 قراء کی، اور 10 قراء کے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام نافع سے کون کون ہیں. امام نافع نے المدنی سے قالون ہیں، ورش ہیں، ابن کثیر المکی ان کے الگ متون ہیں. اس کے بعد عمرو بن بصری ان کے الگ متون ہیں. اس کے بعد ابن عامر الشامی، مطلب یہ مزید آپ مجھ سے دیکھنا چاہیں گے تو اس کی پوری لسٹ میرے پاس موجود ہے. تو مجلس تحقیق الاسلامیہ بھی اس بات کی تصدیق کر دیتی ہے کہ اس وقت دنیا میں 20 قرات موجود ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں.
محدث لائبریری کے اوپر آپ جائیں تو آن لائن آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ انہوں نے اس کالم کو لکھا ہوا ہے، باقاعدہ کاپی کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ایک طرف یہ کہہ دیا گیا کہ ایک حرف نہیں بدلا، دوسری طرف کہہ دیا گیا کہ ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہیں بدلا. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید کی صحت لفظی کو سیریسلی لینا جب شروع کیا گیا تو پھر اس کے بعد جب ہم ان قراتوں کو دیکھتے ہیں، ان قرات پر مکمل طور پر کتابیں لکھ دی گئی ہیں، اتنی موٹی کتابیں ہیں مختلف قسم کے، جس میں حرف بھی بدلا ہوا دکھتا ہے، جس میں نقطہ بھی بدلا ہوا دکھتا ہے، جس میں شوشہ بھی بدلا ہوا دکھتا ہے، جس میں الف کی 4 اقسام سامنے آ جاتی ہیں، کہیں وہ ممدودہ ہو جاتا ہے، کہیں حمزہ ہو جاتا ہے، کہیں مجرد رہ جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات جب دکھائی دیتے ہیں تو پھر کہنا پڑتا ہے، ہم اس بات پر حق بجانب ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید رسم عثمانی میں یا جو آپ کے پاس دلیل ہے اس کے مطابق یہ نہ تو قائم ہے. ایک حرف آپ کہتے ہیں، اس میں کئی جگہ پر تضادات موجود ہیں. میں نے 4,500 کا دعویٰ کیا، لیکن جب میں نے اس کی سٹڈی کی اور اس کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی، شوشوں نقطوں کی بنیاد پر جب میں پہنچا تو وہ 10,243 پہ چلا گیا. 10,243 پہ. اور اگر نقدود پہ چلے جائیں، یہ تو عراب کے بعد شامل کر کے، اگر نقدود پہ چلے جائیں تو یہ بات ان سے بھی تجاوز کر سکتی ہے، کیونکہ حضرت تقی عثمانی نے جب یہ بات کہہ دی، انہوں نے کہہ دی مولانا حضرت تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ شوشہ یا نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ عالم اسلام نے جو کچھ ہمیں پڑھایا ہے، ہم نے اس کو پڑھ کر اس کے بعد یہ بات کی، اور پھر انہی کی کتابوں میں سے ہم نے دیکھا. مختلف کتابیں ہیں، آپ کتابوں کے نام پوچھیں گے، میں کتابوں کے نام بھی بتاؤں گا آپ کو، میں سلائیڈ پر ان کی اشکال بھی دکھاؤں گا، اور ان میں فرق ہے، کہاں فرق ہے وہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا. اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے بھی کہ حرف بھی بدلا، شوشہ بھی بدلا، نقطہ بھی بدلا، اور معنی بھی بدل گیا. اور 7 طرح کے اگر 7 احرف کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو 7 احرف میں بھی اختلاف ہے. 51 قسم کے آپ کے پاس اقوال ہیں. الاتقان کے اندر جلال الدین سیوطی صاحب نے اس کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ 7 احرف سے مراد 7 لغات ہیں. اس میں 7 لغات کون سی ہیں؟ لغت قریش ہے، لغت تمیم ہے، لغت حزیل ہے، لغت زاد ہے، لغت حوازن ہے، لغت سعد بن بکر ہے، لغت ربیہ ہے. 7 لغات میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی دلیل پیش کی جاتی ہے احادیث میں سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کے بعد کہ یہ بات تو صرف احادیث میں ملتی ہے کہ اگر آپ قرآن کے جمع و تدوین القرآن کی طرف آتے ہیں، اس کے دفاع کے لیے آپ 7 احرف کی بات کرتے ہیں. 7 لغتوں میں قرآن نازل ہوا یا 7 حرفوں میں قرآن نازل ہوا، اس کی کوئی دلیل قرآن مجید میں سے بھی ہمیں پیش کر دیجیے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہو کہ 7 حرفوں میں قرآن نازل ہوا، یا اس قرآن مجید کے دفاع میں، یا اگر کوئی شخص کو پوچھتا ہے تو قرآن مجید میں اس کی کیا دلیل ہے. کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ سر اہل حدیث میں سے ہیں، اور اہل حدیث ہوتے ہوئے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات کرتے ہیں، اور اس میں اجماع و قیاس کو وہ نہیں اپنے ادلہ شریعہ میں شامل کرتے. ادلہ شریعہ جو احناف کی سے 4 پوائنٹس لیتے ہیں. ادلہ شریعہ ان کی یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے بعد اجماع اور قیاس. مگر اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی بات ہے. اگر صرف حدیث اطیع الرسول پہ آتی ہے تو حدیث میں کسی جگہ، کہیں ایسی جگہ مل جائے جس میں کہا گیا ہو کہ نبی نے یہ فرمایا ہو کہ یہ حدیث درست ہے، کسی ایک حدیث میں، کیونکہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول تک رہنا ہے، پھر اجماع و قیاس کی طرف ہم نہیں جا سکتے. اگر ہم اجماع و قیاس کی طرف جائیں گے تو اسماء الرجال آئے گا. اگر اسماء الرجال آئے گا تو پھر وہ تقلید کہلائے گی، اور تقلید کہتے ہوئے اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تقلید بھی نہیں کرنی اور اپنے آپ کو غیر مقلد بھی کہتا ہوں، تو پھر حدیث اگر آپ ہمیں پیش کریں تو پھر وہ پیش کیجیے جس میں حضور نے خود کہا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں دعویٰ ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا کہا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے. اسماء الرجال کی بنیاد پر کہا گیا ہے. محدث دہلوی جتنے بھی ہیں ان تمام نے کہا کہ یہ جیسے جیسے جمع ہوا 200 سال کے بعد 250 سال کے بعد احادیث کا جمع ہونا سامنے آتا ہے. تو احادیث میں یہ تو ملتا ہے کہ 7 احرف میں قرآن مجید نازل ہوا، مگر قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر جب کتابیں بھی موجود ہیں، سامنے بات موجود ہے کہ نقطہ اور شوشہ بھی نہیں بدلا. پھر ایک اور کتاب موجود ہے جو دائرۃ معارف القرآن کے بعد میں فضائل حفاظ القرآن کے متعلق بات کرتے ہیں. اس کے اندر مختلف لوگوں کے رسائل موجود ہیں. یعنی عالم اسلام کا مکمل طور پر 1400 سالوں سے یہی دعویٰ ہے اِنَّا نَحْنُ أَنزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے ہی یاد دہانی نازل فرمائی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر اس میں ایک اور بھی خدشہ ہے. یہ خدشات ڈیولپ ایسے نہیں ہوتے. یہ خدشات تب ڈیولپ ہوتے ہیں، یا تو 3 چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. جب
یا تو کچھ گم گیا ہو یا کچھ چھوٹ گیا ہو یا وہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں تو اس کے بعد اسے آپ نے ڈیولپ کیا ہو. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جمع کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں, مگر قرآن احادیث کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پھر خلفائے راشدین کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے کہ عہد صدیقی میں اس کو جمع کیا گیا, پھر عہد عثمانی میں بھی اسے جمع کیا گیا, اس میں رسم الخط کو بنایا گیا, اس میں اٹھنے والے اختلافات پر مختلف لوگوں کی قرات ہیں اور مختلف لوگوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے قرات کے اوپر مختلف طرح کی بات کی, اعراب لگائے گئے, نقدوت لگائے گئے, اور مولانا احسن جیلانی صاحب نے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے کہ ایک بڑے فتنے کے بعد 7 احرف والا معاملہ جب آیا تو بڑے فتنے کے بعد جو رخصت تک ایک آیت جو بات موجود تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور ایک قرآن رکھا گیا. کتابیں لکھتے ہیں کہ ایک قرآن رکھا گیا, پھر اس ایک قرآن کو قائم رکھنے کے لیے سینہ بسینہ مختلف لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو ایسا ہی رکھا جائے, لیکن پھر بھی 20 قرات سامنے آتی ہیں اور پھر ان کو محدث لائبریری میں جو ہمارے پاس موجود ہے ای لائبریری, اور یہ کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ مجلس تحقیق الاسلامیہ کی ہے. ہمارے پاس جب دلیل آتی ہے, ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے پاکستان بائبل سوسائٹی نے یہ بات چھاپی, آپ کی پاکستان بائبل سوسائٹی نے اشاعتی مطالعہ کے اندر اگر یہ بات لکھ دی ہے تو انہوں نے کسی مطالعہ سے لکھی ہوگی. لیکن اگر اسی طرح مجلس تحقیق الاسلامیہ اگر کوئی بات لکھ دیتی ہے تو پھر وہ آپ کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے, اور آپ کے سامنے وہ اس سے بڑی دلیل ہو نہیں سکتی کیونکہ ان سے بڑی ریسرچ کوئی کرتا نہیں ہے اسلامک ریسرچ میں. ٹھیک ہے جی. تو اسلامک ریسرچ کے مطابق ہی پتہ چلتا ہے کہ متون الگ ہیں. وہ اپنی سائٹ کے اندر جب لکھتے ہیں تو اس کو متون کا لفظ دیتے ہیں. یہاں پر لکھتے ہیں متون القرآن, متون قرآن لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر متن ایک ہے تو لفظ متون کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ متون جمع متن کی. ٹھیک ہے جی. متون جمع ہے متن کی. اور مجلس تحقیق الاسلامیہ کے زیر اہتمام محدث لائبریری چلتی ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا یہ ایک بہت بڑا مفت ادارہ ہے جو کتابیں آپ کو ارسال کرتا ہے PDF فارم میں, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ تاکہ ہم بھی پڑھیں. ہم نے بھی ایک کسی طرح کی ہماری بھی ایک لائبریری ہے, اس پر بھی جا کر آپ کتابیں پڑھتے ہیں. مختلف قسم کی لائبریریز ہے جہاں سے آپ پڑھ کر آتے ہیں. تو مجلس تحقیق الاسلامیہ نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی اتنے متون ہیں تو پھر متن ایک کیسے رہا؟ متن ایک نہیں. پھر جب آپ سے جو بڑے علماء ہیں وہ اس بات کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ متون ہیں, متن نہیں, کیونکہ ورش کا قرآن الگ ہے, السوسی کا الگ ہے, قالون کا الگ ہے, نافع کا الگ ہے. نافع کی قرات, نافع کا قرآن ہی الگ تھا, نافع کا الگ ہے. اس کے بعد امام نافع الگ ہیں, امام عاصم الگ ہیں. تو یہ مختلف لوگ ہیں پوری لائنیج کے ساتھ جنہوں نے جن سے سیکھا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے امام عاصم سے سیکھا. امام عاصم اور امام نافع کے بارے میں کیا دلیل رکھتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ مزید آ کے پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آپ سے اچھی گفتگو ہوگی. جنہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا آپ کے سامنے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ, اور اب میں دعوت دوں گا جناب حکیم عمران ثاقب صاحب کو کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کچھ گزارش کرنے سے پہلے دعویٰ جو ہے موصوف کا پیش کر دوں. ان کے پورے دعویٰ میں وہ بات نہیں تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا دعویٰ بصورت ویڈیو میرے پاس موجود ہے. جی جی. تو میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں. ان کے 12 قرآن ہے, 12. السوسی کا قرآن الگ ہے, قالون کا الگ ہے, السوسی کا الگ ہے, قالون کا الگ ہے, حفص کا الگ ہے, ورش کا الگ ہے, ابن خطیر کا الگ ہے, ابن امیر کا الگ ہے. اسپیکر چلائیں. ان سے پوچھ کر دیکھیں شیعہ اور سنی کا تضاد کیا ہے. کیوں سورہ بلایہ اور سورہ نورین کے اوپر تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں یمنی نسخے اور عثمانیہ نسخے کے اندر وہاں پر 12 آیات کا تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں؟ جن سے آپ ڈرتے ہیں, اگر آپ ان کا حوالہ دیتے ہیں, مجھے آپ ان سے ملانے کی کوشش کریں, میں ان کا حامی ہوں مسیحیت کو. اچھا, یہاں یمنی نسخے کی بھی بات کی ہے. پہلے تو یہاں ایک دعویٰ کیا گیا ہے شیعہ کا قرآن الگ ہے, سنی کا قرآن الگ ہے, اور شیعہ کے قرآن میں سورہ ولایا پائی جاتی ہے. میری اپنے بھائی سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو شیعہ کا قرآن پیش کریں, اس میں سے سورہ ولایا پیش کریں, پھر اگلی بات کرتے. نہیں, وہ انہوں نے پورا دعویٰ نہیں پیش کیا. اگر دعوے میں یہ بات ہوتی تو میں نہ کرتا. یہ دعوے میں انہوں نے ختم کیا ہے
یہ دعوے میں نے انہیں یاد کروایا کہ دعویٰ یہ تھا. آپ یہ دوبارہ لگائیے چیز. دوبارہ میں یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ کا قرآن الگ ہے, سنی کا قرآن الگ ہے. اس میں جو ہے شیعہ کے قرآن میں سورہ ولایا موجود ہے. وہ آپ شیعہ کا قرآن الگ مجھے دکھا دیں, سورہ ولایا دکھا دیں. اگر نہیں دکھاتے یہ الفاظ واپس لیں, پھر اگلی بات کرتے ہیں. اس دعوے کے اندر ہم نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ شیعہ کا قرآن الگ ہے. ہم نے سورہ ولایا اور سورہ نورین پر تضاد کی بات کی. قرآن کی بات جب میں چلتا آ رہا تھا, ویڈیو آپ نے دیکھا سنا اس میں, جی بالکل, اس کے اندر جب بات ہو رہی ہے. اچھا شیعہ کا الگ ہے قرآن کے نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ سورہ ولایا کا کوئی اختلاف ہے اس میں؟ سورہ ولایا کے اختلاف آپ کا آپس میں جسے کہتے ہیں فروعی طور پر موجود ہے. اور سورہ ولایا بھی نہیں, آپ وہ آیت ولایا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ آیت ولایا لفظ استعمال کرتے ہیں. چلیں شکر ہے آپ نے اس بات کی ابتدا میں اپنا دعویٰ واپس لے لیا کہ شیعہ کا کوئی قرآن الگ نہیں ہے. میری سنیں بات, جیسے آپ نہ بولے, میری بات سنیں, میں آپ کی تصدیق میں بات کر رہا ہوں. جناب رک جائیں جی, پلیز آپ بھی رک جائیں. جی. دیکھیں ہم سب یہاں آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں, اور یہ جو سوال جواب ہے یہ تو سیکنڈ سیشن ہے. جی. تو فی الحال آپ دعوے میں بات شامل ہے, انہوں نے دعوے میں شامل نہیں کی. ٹھیک ہے, دعویٰ میں نے پڑھا, پہلے دعویٰ اعتراض کرتے ہیں. آپ نے غلط پڑھا ہے. میرا دعویٰ قرآن اور لفظی تضادات, میری بات سن لے, یہ دعویٰ بددیانتی پر مبنی ہے. میرا دعویٰ پوسٹ لگی ہوئی ہے, ساری دنیا جانتی ہے. 80 کے قریب اس کے اوپر لائک ہیں, 50 کے قریب اس کے اوپر کمنٹ موجود ہیں. دعویٰ تو نہیں, میری بات سنیں. شیعہ کا قرآن پیش کریں, اس میں سورہ ولایا پیش کریں, یہ الفاظ واپس لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. اب یہ اپنے الفاظ واپس لیں پھر. ٹھیک ہے. پہلی الفاظ واپس لینے کی بات تب آتی ہے حکیم صاحب, جب اس کے اندر میں کہتا کہ قرآن الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اور سنی میں سورہ ولایا اور سورہ نورین کا قرآن الگ ہے, سنی کا قرآن الگ ہے. اگر آپ میں نے یہ جملہ کہا, یہ دوبارہ سنا دیجیے. میں نے جملہ کہا, میں اپنے الفاز واپس لے لیتا ہوں. دیکھیں اگر میں نے کہا کہ شیعہ کا قرآن الگ ہے, آواز آئے. لیکن ایک اور گزارش میں کرنا چاہوں گا, دوبارہ سنیں پلیز, ذرا سنیں ایک پلیز, ایک چلائیں تحمل سے بات کریں. ہاں جی, اوکے. بس ان سے پوچھ کر دیکھ کہ شیعہ اور سنی کا تضاد کیا ہے. کیوں سورہ ولایا اور سورہ نورین کے اوپر تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں یمنی نسخے اور عثمانیہ نسخے کے اندر وہاں پر 12 آیات کا تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں؟ جن سے آپ ڈرتے ہیں, اگر آپ ان کا حوالہ دیتے ہیں, مجھے آپ ان سے ملانے کی کوشش کریں, میں ان کا حامی ہوں. یہاں پر شیعہ قرآن ولایا کا آپ نے دعویٰ کیا ہے, سورہ ولایا کا شیعہ کے قرآن میں سورہ ولایا, میرے بھائی وہ دکھا دیں بس. یہ جملہ کہا ہی نہیں گیا, یہ جملہ کہا ہی نہیں گیا. سورہ ولایا کا نہیں کہا گیا. سورہ ولایا کہا, سورہ ولایا وہ دکھا دیں. سورہ ولایا میں, سورہ ولایا سورہ نورین شیعہ کے قرآن سے ہمیں دکھا دیں. شیعہ کے قرآن, میں نے قرآن کی تو بات ہی نہیں کی. شیعہ کے قرآن میں نے کہا شیعہ اور سنی میں سورہ ولایا اور سورہ نورین کا تضاد پایا جاتا ہے. بس اتنی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے, آپ کہتے ہیں قالون کا قرآن, حفظ کا قرآن, ورش کا قرآن, میں تمام طرح آپ کو دکھاتا ہوں, آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, گزارش ہے. سورہ ولایا سورہ نورین پر جو تضاد ہے, جو آپس کا تضاد ہے, وہ یہ بات ہے. اگر صورتوں پر تضاد دیکھنا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سورہ ولایا کون سی ہے؟ سورہ ولایا آپ کے پاس یہاں پہ پرنٹ کر کے رکھی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ سورہ ولایا اور سورہ نورین جس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں اپنے متعلق. ٹھیک ہے جی, سورہ ولایا اور سورہ نورین کیا ہے, وہ قرآن سے پیش کر دیں, شیعہ کے قرآن سے وہ تضاد پیش کر دیں. میں شیعہ کے قرآن سے, جب میں نے کہا ہی نہیں کہ شیعہ کے قرآن ہے, اب ان کا دعویٰ نہیں ہے حکیم صاحب. میں نے شیعہ کے قرآن تو لفظ استعمال نہیں ابھی آپ نے کہنا 12 قرآن بھی الگ نہیں ہے, آپ نے کہنا میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے. نہیں, 12 قرآن الگ ہے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. ایک منٹ. اگلی بات جو آپ کہتے ہیں نا, ایک غلط العام ایک بات ہے جو ہم نے بھی سنی بہت سارے لوگوں سے, کہ شاید جو شیعہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں 40 پارے ہیں. ایک میں بات کہہ رہا ہوں, میں ہوں تحقیقی آدمی, میں نے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی. اگر میں کسی کے ساتھ وہ بات کہہ دوں, وہ مجھے کہے جی دکھائیں, تو لازم سی بات ہے میرے پاس چیز ہونی چاہیے. اگر میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, میں عینی شاہد نہیں, تو میں کیسے دعویٰ کروں؟ اچھا, شیعہ سنی کا ایک ہی ہے, بات ختم کریں. بالکل, یہ شیعہ سنی کا قرآن اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. قرآن مجید ایک ہے, 114 صورتیں وہ بھی پڑھتے ہیں, 114 صورتیں ان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. نہیں, لیکن سورہ ولایا سورہ نورین کی تصدیق پر تضاد قرآن میں.
بالکل وہ کرتے ہیں اس کے شیعہ کے قرآن میں اور سنی کے قرآن میں. شیعہ اور سنی آپس میں سورہ ولایہ سورہ نورین پر تضاد کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں موجود ہے شیعہ کے قرآن میں اور سنی کے قرآن میں کہ نہیں موجود ہے؟ جب شیعہ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس کوئی اور قرآن نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم ہو یہ گئی. دیں جی ذرا شیعہ کا قرآن دے. یہ میرے پاس شیعہ کا قرآن ہے جی جی. اور سنی کا قرآن دے جی. میں کہہ رہا ہوں ٹائم جو ہے وہ یہ پریزنٹیشن پہ نہیں نہیں بھائی اب یہ دعوے میں سے خارج کیا انہوں نے. یہ دعوے کے اندر موجود ہے. یہ شیعہ کا قرآن ہے. جی جی جی. یہ سنی کا قرآن ہے. نکالو یہ شیعہ کا قرآن اور یہ سنی کا قرآن. میں نے اپنے دعویٰ کے اندر بھائی اس میں سے نکال کے نہ اس میں سے تضاد نکال کے دیں سورہ ولایہ کا جو ہمارا اور شیعہ کا ہے نکال دیں. وہ سورہ ولایہ سورہ نورین پر آپ کے سنی علماء کہتے ہیں ہم قرآن دوسرا نہیں پڑھتے. بھائی قرآن میں فرق ہے سورہ ولایہ میں اور اس میں فرق ہے نہیں ہے. کتنی بار کہوں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. ان کے ٹائم مد نظر رکھیں پلیز. ہاں جی وقت کو ایک منٹ آپ اپنا کیس بس نہیں ایک منٹ مہربانی. ٹھیک ہے. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی فرق اچھا نہیں ہے کہہ رہے ہیں وہ لیکن کیا آپ یہ چلے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. سورہ ولایہ سورہ نورین پر تضاد ہے کہ نہیں؟ اب یہ آپ بتا دیں. ہم تو کہتے ہیں کوئی تضاد نہیں. آپ کے سامنے ہے پیش کر دیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے آپ نے پیش کرنا ہے. کوئی تضاد نہیں. شیعہ اور سنی کے قرآن میں کوئی تضاد نہیں. کوئی فرق نہیں. قرآن آپ ثابت کر دیں. حکیم صاحب قرآن میں تضاد کی بات نہیں کر رہے. صورتوں پر تضاد ہے ان کا. سورہ ولایہ سورہ نورین پر تضاد ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے دینا ہے. آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا. نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے نہیں ہے. آپ نے دینا ہے. آپ کے سامنے ہے. شیعہ اور سنی میں یہ شیعہ کا قرآن ہے سنی کا قرآن ہے. ایک منٹ شیعہ اور سنی میں جی 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 سر سورہ ولایہ اور سورہ نورین باقاعدہ لکھی ہوئی انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس کا باقاعدہ چھاپا موجود ہے. اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ سورہ ولایہ جب ہم پڑھتے ہیں اوپر جب ہم اب یہ دیکھیں یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں دعوے سے انکاری بھی ہو رہے ہیں. یا تو کوئی شیعہ کا قرآن پہ اب انٹرنیٹ کی کیا بات ہے. انٹرنیٹ کے اوپر سے میں پیش کروں بائبل کے حوالے سے آپ مان لیں گے. یہ کیا بات جب ایک نیچے ایک میری بات سنیں. یا تو کہ شیعہ سنی کے قرآن میں فرق نہیں ہے. بات ٹھیک ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کا سورہ ولایہ سورہ نورین میں ان کے ہاں تضاد نہیں پایا جاتا. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. بات چلے گی. اچھا نہیں کہہ سکتے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں پادری صاحب آپ کلیئر کر دیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ بتا اگر تضاد ہے تو ہمیں دکھائیں. اگر نہیں ہے تو الفاظ واپس لیں کہ نہیں ہے. وعلیکم السلام. اچھا نہیں میری بات سنیں. بات ختم ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا شیعہ اور سنی کے قرآن میں کوئی فرق نہیں. میں نے کہا بات ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہے قرآن جو ہے ایران اور پاکستان. اچھا ختم ہو گئی. اس میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں. فرق ہے نہیں. آگے نہیں چلیں گے بھائی جب تک یہ طے نہیں ہوگا. شیعہ سنی کے قرآن میں تضاد ہے. آپ فوٹیج لے رہے ہیں بلا وجہ کہ مجھے منواتے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تضاد نہیں ہے. چلیں بات ختم. بس لیکن ان کے پھر لیکن کیا ہوا. لیکن میں فروئی مسئلے میں جب سورہ ولایہ سورہ نورین پر باقاعدہ مناظرے موجود ہیں. کوئی ایسا نہیں ہو باقاعدہ انٹرنیٹ پر اس کے مناظرے موجود ہیں. اس پہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. سنیں بھائی ہمیں کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک بات حجت ہے جو لکھی ہوئی ہے شیعہ کی معتبر ترین کتابوں میں. ہماری لکھی ہوئی بات آپ کے لیے حجت ہے. ان کا قرآن آ گیا سر. لکھی ہوئی بات لکھی ہوئی بات دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بس ٹھیک ہے آگے چلیں. شیعہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے. اس میں سے آپ تضاد نہیں دکھا سکے. ٹھیک ہے اس میں تضاد نہیں ہے. اب فوٹیج لینے والی بات نہیں. دیکھیں اب آگے چلیں. اب آگے چلیں ہم بات اب ہم شروع کرتے ہیں. ایک منٹ سر پلیز. سب جو کھڑے پلیز بیٹھ جائیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اپنا دعویٰ پیش کریں. آپ بیٹھ جائیں. کوئی ایسی بات کو لڑائی نہیں ہو رہی یہاں پہ. گفتگو ہو رہی ہے. ہاں جی یہ آپ سوال جواب میں کرتے ہیں. دعویٰ میں شامل تھی. انہوں نے دعویٰ سے خارج کی ہے. چلے ابھی تو بات ختم ہوگی نا. انہوں نے کہہ دیا ہے چلے میں آپ کہ ایران اور پاکستان میں شیعہ اور جو سنی قرآن پڑھتے ہیں ان میں صورتوں کا دنیا میں جناب صورتیں ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے جی یہی بات نہیں. صورتیں نہیں. ان میں کوئی فرق نہیں. کسی لفظ تک کا فرق نہیں ہے. کسی آیت کا کسی صورت کا کسی لفظ کا کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے جی ہے تو دکھا دیں. 114 صورتیں آپ پڑھتے ہیں اہل سنت پڑھتے ہیں. 114 صورتیں اہل تشیع پڑھتے ہیں. بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ سب نے اپنے گھروں میں بھی جانا. چلیں یہ مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے بھی اپنے گھر جانا. حل ہو گیا. یہ ہو گیا. محقق بات ہے وہ میں کروں گا. کیجئے گا. اچھا شوق سے شروع کریں. شوق سے میں اب باقاعدہ شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजन वक़ाल ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन फलयातू बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुक़ामिन आखिर वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। कुरान करीम एक मोजज़ा है और इसकी हफाजत का जो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया वो अव्वलीन तरीका सबसे पहला वो हिफ़्ज़ का है, जिससे पहला इनसार है, और दूसरा इनसार जो है वो तहरीर का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही आपने सहाबा को हिफ़्ज़ भी कराया, सहाबा किराम ने आपने अपने कातबीने वही मुकर्रर किए जिन्होंने कुरान करीम को लिखा भी। जैसे अल्लाह के नबी ने लिखवाया वैसे लिखा, जैसे अल्लाह के नबी ने बताया वैसे उन्होंने याद किया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी को तैयार किया, हिफ़्ज़ की सूरत में भी, किताबी सूरत में भी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में ही अपने शागिर्दों को तैयार किया, हिफ़्ज़ भी करवाया, लिखवाया भी। कुरान करीम में इरशाद होता है बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, कि ये आयात, ये कुरान करीम मौजज़ा है कि जो अहले इल्म के सीने में महफूज हो जाता है। और ये एक ऐसी सिफत है कि ये दुनिया का कोई मजहब भी ऐसी पेश नहीं कर सकता सूरत कि उसकी मुकद्दस किताब उसके सीनों में महफूज हो। मैं पहले भी ये चैलेंज कर चुका हूं कि हम 10 आदमी हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम कराची के इस महल्ले से भी बाहर नहीं जाएंगे। 10 आदमी, आप 10 आदमी जहां से मर्जी ले आए, ठीक है। हम अलफ से लेके वन्नास की सीन तक कुरान करीम लिख के देते हैं, आप बाइबल लिख दीजिए, मसला हल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कुरान करीम उतारा तो वक्फे वक्फे से उतारा। मकसद ये था कि इसकी हफाजत का जो तरीका इख्तियार किया वो, आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेरे मऊना के मुकाम पर 70 सहाबा शहीद हुए। 70 सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। लोग आए उनके पास आके कहा जी हमारे इलाके में कुछ लोग मुसलमान हुए हैं, हमें कुरान के अल्फाज दीजिए, कारी दीजिए जो उन्हें तलीम दे इस्लाम की। उन्होंने जाके उन्हें शहीद कर दिया। 70 सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थे जिन्होंने कुरान करीम को हिफज किया था। अब कुरान करीम जो है, हमारा दावा ये है, पहले तो हमारा दावा सुन ले, आपने पता नहीं कहां से दावा सुन लिया। हमारा दावा ये है और बात भी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दे के गए हैं कुरान करीम, उस कुरान करीम में कोई फर्क नहीं है, वो बैन ही है। जिस सूरत में अल्लाह के नबी ने सहाबा को याद करवाया, सहाबा को दे के गए, जिस सूरत में छोड़ के गए उसी सूरत में मौजूद है, ठीक है। ये जो किराते हैं, अगर तुम बाद की इजाद करदा तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बाद की इजाद करदा है ये आपका इजाफा है, फिर तो कोई बात बनती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किरातें सिखाई हैं, 7 हरूफ सिखाए हैं, 7 तरीकों से किरात को सिखाया है, तो ये बात फिर आपका एतराज बनता नहीं है। एतराज ये था कि जी अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं सिखाया, वो ऐसे किताब नहीं दे के गए, आप लोगों ने बाद में ये इजाद कर दी, फिर तो एतराज बनता है। फिर एक और बात, किरात जो है तो से उसकी बकायदा सनद मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और एक एक किरात, 7 किरातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि आपने ऐसे सिखाई हैं। तो जब अल्लाह के नबी से साबित हैं तो आपका एतराज नहीं बनता। हाँ, आपका एतराज तब बनता था कि हफस ने खुद इजाद की होती, हाँ जी, कलून की अपनी इजाद होती है, वर्ष की अपनी इजाद होती, तब आपका जो था ना इख्तलाफ बनता था। और वो भी अगर उनमें कोई इख्तलाफ होता तो, इख्तलाफ तो है ही नहीं है, इख्तलाफ और चीज है, किरात का मुख्तलिफ होना और चीज है। मैं इसकी मिसालें बाइबल में से भी दूंगा ताकि मेरे भाई को ये मालूम हो कि जो किरात क्या किसको कहते हैं और तजाद किसको कहते हैं। अब बात ये है, हुआ ये, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई के पास जितनी तहकीक है मैं आपको बता देता हूं। इमाम इब्न अबी दाऊद की एक किताब है, किताबुल मसाहिफ। इमाम इब्न अबी दाऊद ने जितने मसाहिफ थे
ان کو لے کے ایک جلد میں اکٹھا کر دیا. اس میں مختلف مصاحف تھے جو صحابہ کرام کے جمع کیے ہوئے تھے. ان میں حضرت عثمان کا مصاحف تھا, حضرت علی کا مصاحف تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا اور دیگر تھے. ان سب کو لے کے جمع کر دیا کتاب المصاحف میں. اور کتاب المصاحف لگ گئی ایک انگریز کے ہاتھ, اس کا نام تھا آرتھر جیفری. اب آرتھر جیفری نے یہ کیا کہ جہاں امام ابن ابی داؤد نے وہ وضاحتیں پیش کی تھی ان کو ختم کیا, امام ابن ابی داؤد کا نام کتاب سے ختم کیا اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ دیکھیں جی یہ تو میری تحقیق ہے اور میں نے قرآن کے تضاد ڈھونڈ لیے. جب اس کا جواب دیا لوگوں نے, پھر آرتھر جیفری صاحب جو تھے وہ کہیں نظر نہیں آتے تھے, وہ فون بھی نہیں اٹھایا کرتے تھے. ہاں جی, تو لوگوں کو فون کر کے بتانا پڑتا تھا کہ ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے میرے بھائی, اختلاف اور چیز ہے, اختلاف کسی اور چیز کا نام ہے, وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اختلاف کس کو کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سبع قرات کی. میرے بھائی عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها, چیزیں جو ہے وہ مقابلے میں پرکھا جاتی. میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل کے اندر بھی جو قرات ہیں کئی آیات میں کئی وہ مختلف ہیں, اسے نہ معنی بدلتا ہے, نہ اس سے کوئی حلال و حرام پہ فرق پڑتا ہے, اور نہ اسے ہم تضاد کہتے ہیں, نہ اسے ہم کنٹراڈکشن کہتے ہیں. جو کنٹراڈکشن وہ اور چیز ہے, اختلاف جو ہے وہ اور چیز ہے. جو بات ہے قرات کے مختلف ہونے کی وہ اور چیز ہے. میں اس کی مثالیں پیش کروں گا. اب جہاں بات ہے قرات کی تو میرے بھائی آپ کے اوپر وہ شعر صادق آتا ہے کہ ماروں گھٹنا اور پھونٹے آنکھ. آپ نے دعویٰ کیا منہ بھر کے قرآن کریم کے اندر 4500 تضاد آتا ہے, 4500 تضاد. آپ ہمیں 4500 تضادات کی بات کرتے ہیں, ایک تضاد دکھا دیں. ہم نے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا, آج بھی ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں, یا جسے تضاد کہتے ہیں. کہ آپ دکھا کیا رہے ہیں, یہ کہیں قرات مختلف ہے, قرات مختلف ہے. قرات کا مختلف ہونے کے تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں, اور ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ قرات مختلف نہیں ہے. ہم نے تو خود چھاپے ہوئے ہیں, حفظ ہم نے چھاپا ہے, ورش ہم نے چھاپا ہے, کلون ہم نے چھاپا ہے. اور پوری دنیا کے اندر شیعہ کا آپس کے اندر اختلاف ہے بہت سے مسائل کے اوپر. سنی کے ساتھ, اہل حدیث کا دیوبندی کے ساتھ ہوگا, بریلوی کے ساتھ ہوگا. دنیا کے اوپر کوئی مسلمانوں کا ایسا گروہ نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ یہ جس کا کسی کے ساتھ یہ اس کے اوپر اختلاف ہو قرات کے معاملے کے اوپر, یہ جی قرات تضاد ہے, یا کسی ایک گروہ کا شیعہ کا ہو یا کوئی ہو. حتیٰ کہ مرزائی مسلمان نہیں ہے, وہ غیر مسلم ہے. خیر وہ یہ قرآن استعمال کرتے ہیں تو ان کا بھی یہ نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ جو چیز وجہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تضاد نہیں ہے, یہ قرات کا مختلف ہونا ہے. ابھی جب ہم بائبل سے مثالیں پیش کروں گا نا تو پھر آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ ہاں جی یہ قرات کا مختلف ہونا ہے. اب بات یہ ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4991 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ کو پہلے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا. میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس میں تو لوگوں کو بہت دقت ہوگی. وجہ اس کی یہی تھی کہ عرب کے اندر مختلف قبائل تھے, ہر قبیلے کی زبان کے اندر دوسرے کی زبان ایک ہی ہوتی ہے, مگر محاورے میں معمولی فرق آ جاتا ہے, تو لفظ کی ادائیگی میں فرق آ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو میری امت کو بڑی مشکل ہوگی. تو جبرائیل امین سے یہ درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ یہ مختلف حروف کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اور موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیگر محاوروں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت دی, اور یہ الہامی ہے. یہ جتنی قرائتیں ہیں الہامی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھائی گئیں کہ اللہ کے نبی کو یہ 7 قرائتیں جو ہے وہ سکھائی گئی ہیں. جب قرات جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے تو پھر بات یہ ہے آپ کا اعتراض نہیں بنتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا کے گئے ہم نے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے مختلف قراتوں کی صورت میں, تو ان کے اندر کوئی تضاد و تناقض نہیں ہے, کنٹراڈکشن نہیں ہے. آپ کا دعویٰ جو ہے وہ کنٹراڈکشن کا ہے, وہ دکھائیں. یہ تنوع جو دکھا رہے ہیں اس پہ تو ہماری بحث ہی نہیں ہے, اس کے اوپر تو ہمارا مناظرہ ہی نہیں ہے. مختلف قرات کا ہونا تو ہمیں تسلیم ہے. آپ کا دعویٰ کنٹراڈکشن کا ہے اور دکھا آپ رہے ہیں ورائٹیز کی. تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ دعویٰ کیا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
آپ تو عربی، آپ کو بڑی عربی آتی ہے، آپ 98 نمبر لیا کرتے تھے عربی کے پرچے میں، آج میں دیکھوں گا کتنی عربی آتی ہے. تو عرب کے وہ لوگ جو دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اجمی وہ کہتے تھے ہم ابو الکلام ہیں، اور لوگ اجمی ہیں وہ کہتے ہیں گونگے ہیں. ان لوگوں کو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اس میں اختلاف ہے تو لاؤ فاتو بصورت من مثلہ، جاؤ اس کی مانند کوئی صورت لے کے آؤ. وہ ابو لہب، وہ ابو جہل، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اچھا انہیں یہ قراتوں کی سمجھ نہ آئی تو آپ کو سمجھ آ گئی. اگر قراتوں کا مختلف ہونا، قراتیں تو مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ سورہ فرقان کی تلاوت کی ایک صحابی نے، وہ انہوں نے مختلف قرات میں جو تلاوت کی، مختلف قرات میں تلاوت کی. حضرت عمر نے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ کون سی قرات میں تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ بھی قرآن کریم کی یہ بھی قرات ہے، یہ بھی ہے، 7 قراتوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قراتیں تو اس دن سے ہیں. مشرکین مکہ نے کیوں نہ پکڑ لیا کہ یہ قرات کا یہ تو تضاد ہے جی، کنٹراڈکشن ہے جی، کس بات کا دعویٰ؟ آج تک کسی نے یہ نہ کیا. آج یہ الہام آپ کو ہو گیا، رول قدس آپ کی طرف آ گیا کہ یہ تضاد ہے. اب میرے بھائی میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ قرات کا مختلف ہونا کیسے ہے. ایک ہے صراط، سواد کے ساتھ لفظ ہے صراط، دوسرا لفظ سین کے ساتھ ہے. قرات مختلف ہے، معنی ایک ہی ہے، نہ اس سے کوئی مفہوم بدل گیا. دوسری مثال یہ ہے کہ جس طرح مالکی اور دوسرا ہے مالکی، فرق کیا ہے؟ میرا خیال ہے شاید فرق بھی نہ معلوم ہوا ہوا آپ کو کہ فرق کیا ہے. مالکی، ہاں جی، ایک میں میم کو تھوڑا لمبا کیا گیا ہے، ایک میں لمبا نہیں کیا گیا، بالکل ویسے ہی مالکی آرام سے پڑھ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرات کا فرق ہے. قرات کا فرق ہے یعلمون، اور دوسری قرات میں ہے تعلمون. ہاں جی، اور یہ کیا ہے؟ یعلمون وہ جانتے ہیں، تعلمون تم جانتے ہو. فتبینوا، اور دوسری قرات میں ہے فتثبتوا. تو اسی طرح قرات کا یہ فرق ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تضادات نہیں ہوتے ہیں. اور قرات جو ہے تواتر کے ساتھ ثابت ہے. یہ میری بات نوٹ کریں، آپ تواتر توڑ دیں، تواتر ختم کر دیں، ہمارا دعویٰ ہی ختم. تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ تواتر کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. تواتر وہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سننے والوں کی اتنی تعداد ہو، اتنے گواہ ہوں اس کے اوپر کہ ان کا جھوٹ کے اوپر جمع ہونا محال ہو. اسے کہتے ہیں تواتر. قرآن کریم کو تواتر کا درجہ حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک. قرآن کریم کی قرائتوں کو تواتر کا درجہ حاصل ہے، بائبل کو کبھی تواتر کا درجہ حاصل نہیں رہا، کبھی بھی آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. تو قرآن کریم کو تواتر کا درجہ حاصل ہے، تو لکھنے کی صورت میں بھی، حفظ کی صورت میں بھی، قراتوں کی صورت میں بھی تواتر کا ان کو درجہ حاصل ہے. ہاں، کون سی قرات قابل قبول ہے؟ شرائط موجود ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھائی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرات کا تواتر ثابت ہو. پہلی شرط ہی اس کی یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان کے رسم الخط میں سما سکتی ہو. اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ عربی قواعد کے مطابق ہو. سب سے پہلی شرط کیا؟ اللہ کے نبی نے سکھائی ہو، اللہ کے نبی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو. یہ شرط ہے. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے، پہلے آپ ہمارے دعوے کا معلوم کر لیتے. اب میں بتاؤں آپ کو کہ بائبل میں قرات مختلف ہے، جسے ہم تضاد نہیں کہتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرات مختلف ہے. یہ تضاد مثال کے طور پہ لفظ ہے یہوے، دوسری قرات میں ہے یہوا. ایک میں یہوے، دوسری قرات میں ہے یہوا. اب ایک قرات متی 27:48 کے اندر ایلی ایلی لما شبکتنی، دوسری قرات الوہی الوہی لما شبکتنی. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کو، خدا کو. ایلی بھی الوہی بھی، قرات مختلف ہے. یہ نہیں ہے کہ ایلی کوئی اور خدا تھا، الوہی کوئی اور خدا تھا. قرات دونوں کی مختلف ہے، الفاظ میں فرق ہے. ایلی اور الوہی کا کتنا فرق ہے آپ دیکھ لیں. اور دوسری مرکز 15:35 کے اندر ہے، اور پہلی جو ہے متی 27:46 کے اندر ہے. ایلی ایلی لما شبکتنی اور الوہی الوہی لما شبکتنی. اب آپ دیکھیے مرکز 15:27، لوکا 23:38 اور متی 27:38. ایک نے نقل کیا یہودیوں کا بادشاہ،
ایک نے نقل کی, ایک قبیلہ نقل کرتا ہے یہودیوں کا بادشاہ, دوسرا قبیلہ جو ہے نا اس کی یہاں تسلی نہیں ہوتی, وہ پوری وضاحت چاہتا ہے, وہ نقل کرتا ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. ایک نے نقل کیا, یہ قرات کا فرق ہے, ایک نے نقل کیا یہودیوں کا بادشاہ, دوسرے نے نقل کیا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, تیسرے نے نقل کیا, تیسرے نے کہا نہیں, اس نے کہا یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے, اس نے ایک لفظ یسوع کا بھی اضافہ کر دیا صاحب. اب دیکھیں ٹھیک ہے. اچھا قرات کا مختلف ہونا یہ اس کی مثالیں ہیں, اس کا یہ اور چیز ہے. اور اگر اختلاف کس کو کہتے ہیں, سب نے کہا بادشاہ, کس کا, یہودیوں کا. اختلاف تب ہوتا کوئی کہتا یہ امونیوں کا بادشاہ, امونیوں کا فقیر ہے, ایک کہتا, باقی تین کہتے یہودیوں کا بادشاہ ہے, ایک کہتا یہ امونیوں کا فقیر ہے, تضاد آ جاتا. اب چاروں نے بات مختلف کی, چاروں کے الفاظ مختلف ہیں, چاروں کا مطلب ایک ہے, بات میں کوئی اختلاف نہیں آیا, بات کے اندر قرات مختلف ہے. قرات کا مختلف ہونا یہ بات ہے. اب آپ دیکھیں عہد نامہ قدیم میں تارا, تارے کا لفظ ہے تیلف تار رے ہے بڑی ہے کے ساتھ, بڑی ہے کے ساتھ تارے کا لفظ ہے پیدائش 11:24 کے اندر. اور عہد نامہ جدید میں قرات مختلف ہے, چھوٹے ہے کے ساتھ ہے تارا, وہاں تارے یہاں تارا, قرات مختلف ہے دونوں کی. ٹھیک ہے. اب یہ قاری جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سامعین سے اگر کہوں نا کہ بڑی ہاں اور چھوٹی ہے کے اندر یہاں بول کے فرق کر دیں تو شاید فرق کرنا ہے عامی کے لیے مشکل ہو, مگر قاری جو ہے نا بڑی ہے بولتے ہیں حلق کے اندر, جی وہ بڑی ہے حلق کے اندر بولتے ہیں, اور چھوٹی ہے جو ہے وہ زبان سے آسانی سے بولتے ہیں. یہ فرق ہے قرات کا. تو عہد نامہ قدیم میں بڑی ہے کے ساتھ تارا ہے, عہد نامہ جدید میں چھوٹی ہے کے ساتھ تارے ہے. اب یہ تو ہوا میرے بھائی, یہ تو ہوا قرات کا مختلف ہونا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تضاد کس کو کہتے ہیں, فرق کس کو کہتے ہیں. آپ نے کہا نا اس کے قرآن میں فرق ہے, اس کے قرآن میں فرق ہے. یہ مجھے دیجئے گا ذرا کیتھولک بائبل, یہ آستر کی کتاب ہے, نکالیں اپنے پاس سے ذرا, نکالیے گا ذرا, کھولیں میرے بھائی, میرے بھائی کھول لیں, آپ کھول لیں, کیا ہو گیا, آپ کھول لیں ذرا, کھول لیں ذرا, آپ پڑھیں, ہمیں آپ کے پردے پہ کوئی شک نہیں. اچھا یہ کیتھولک کی بائبل ہے, آپ پروٹیسٹنٹ کی بائبل کے اندر سے مجھے اس کا باب 13, 14, 15 دکھا دیجیے, 11, 12, 13, 14, 15 اس کا باب دکھا دیں مجھے. ہے نہیں, اسے کہتے ہیں الگ ہونا. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے اس کی کتابیں, اس میں کتابیں جو زائد ہیں میں نے ان کی بات نہیں کی. آپ کہیں گے کہ یہ کتابیں تو جی الہامی ہے, یعنی یہ مختلف بات ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. یہ تو دونوں کے یہاں تسلیم شدہ ہے. میں بات سنیں, بولے نہیں پلیز, بولے نہیں میری بات میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, فرق بتا رہا ہوں. کنٹراڈکشن کس کو کہتے ہیں, مختلف ہونا کس کو کہتے ہیں. یہ آستر کی کتاب ہے, کیتھولک بائبل میں بھی موجود ہے, پروٹیسٹنٹ بائبل میں بھی موجود ہے. وہاں 5 باب زیادہ ہیں, اس کے 5 دکھائیں, اس میں سے 5 باب. یہ کہتے ہیں الگ, مجھے ایک قرآن کریم, ایک شیعہ کا ہو, سنی کا ہو, قلون کا ہو, ورش کا ہو, حفظ کا ہو, 12 ہو, 20 ہو, 100, ایک ایسا دکھا دیں جس میں ایک آیت اضافی ہو, ایک سورت اضافی ہو. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, میں یہ آپ کو کیتھولک بائبل کی مثال پیش کی ہے. آپ کے ہاں کیتھولک کی بائبل الگ, پروٹیسٹنٹ کی بائبل الگ, آرتھوڈوکس کی بائبل الگ ہے. اور آپ یہ کہیں تو ایک میں نے مثال پیش, بڑی مثالیں ہیں بائبل کے اندر, ایسی بڑی مثالیں ہیں. دوسری مثال یہ ہے دانیال کے اندر, یہاں بھی یہ دانیال کے اندر جو ہے, یہاں بھی باب یہاں زیادہ ہے, وہاں کم ہے, وہاں بھی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ اس کو کہتے ہیں, ہاں جی ٹائم ہو گیا. یہ میں نے بتایا آپ کو تضاد کا ہونا. تضاد ہونا اور چیز ہے, قرات کا فرق جو ہے اور چیز ہے. خیر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آئندہ کہ بائبل کے تضادات کی مثال دیکھیں کہ تضاد کس کو کہتے ہیں اور قرات کا فرق کس کو کہتے ہیں. خیر چلیں, شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب حکیم عمران ثاقب صاحب جنہوں نے جواب دعویٰ پیش کیا. اور اب جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں سوال جواب ہوں گے, اور اسی سوال جواب میں دلیل دی جائے گی اور دلیل لی جائے گی. لیکن دونوں فریقین سے یہ گزارش ہے میری کہ اپنا ٹون جو ہے وہ آپ کنٹرول میں رکھیں, کیونکہ یہ ایک علمی بحث ہے, ایک علمی نشست ہے. اس میں آپ اگر جذبات سے
کام لیں گے تو پھر سارا ماحول جو ہے وہ سارا ماحول خراب ہوگا. ماحول کو برقرار رکھنا آپ دونوں فریقین کا کام ہے. سو اب میں سیکنڈ سیشن جو کہ جو سوال جواب کا ہے اور یہی اس کا آخری سیشن ہوگا, اسی میں جو ہے آپ اپنے جو گفتگو ہے اس کو مکمل کریں گے. اور اس کا جو وقت ہے کتنا شہباز صاحب؟ 100 منٹ ہے. ٹھیک ہے جی, 100 منٹ کا یہ سیشن ہے جس کا سوال کتنی دیر کا ہوگا, یہ طے کرنا ہے بھائی. آپس میں گفتگو ہوگی, آپ میں گفتگو ہوگی, دلیل برائے دلیل, جیسے میں نے آپ کو اچھا چلیں کریں 10 سوالات کی بنیاد تک اگر رکھیں. چلیں جی. ہاں جی, سیکنڈ سیشن جو ہے وہ آپ آپس میں سوال جواب کے ذریعے سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم سب ان کو سننے والے ہوں گے. ہم میں سے کوئی تیسرا شخص جو ہے ان فریقین کے درمیان مداخلت نہ کرے, بلکہ جو ہمارے مناظرین ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں گے. لیکن میری گزارش ہے حکیم صاحب سے بھی اور شہباز صاحب سے بھی, سو آپ دونوں نوجوان ہیں. ہاں جی, چائے بھی ملے گی آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ ہمارے مہمان بھی ہیں, قابل احترام ہیں. اور ہاں جی, میری گزارش ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جذبات میں نہیں آنا, گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے, دونوں فریقین سے میری گزارش ہے. نہیں جی, قریب ہونا مقصد ہے ہمارا. کوئی ہمارے محترم ہے, آپ ہمارے محترم ہیں, ایسی بات نہیں. فہم و تفہیم ہمارا مکالمے کا مقصد یہی ہے. یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھائی, اس کے اوپر مائک وغیرہ نہیں لگا میرا خیال. ریکارڈنگ ٹھیک اور مائک نہیں لگا. پبلک ایک بار پھر آپ کو سلام کہتا ہوں. پیارے بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی اور اس گفتگو میں انہوں نے چند کتابوں کے حوالے دیے, شاید میں بھی ان کو وہ دیتا, لیکن کتاب المصاحف کا آپ نے خود ہی نام لیا, علامہ سجستانی صاحب کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد متون کے اعتبار سے آپ نے بات کی کہ متون نہیں. پھر آپ نے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینے کی کوشش کی. میں وہ بات پہلے کہہ دوں کہ بائبل مقدس کے ٹیکسٹ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں قرات والا معاملہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے, اگر قرات والا معاملہ ہے تو پھر تو بڑی آسانی سے ہم دفاع کرتے پھرے, جیسے آپ نے ابھی 5 منٹ میں ہمارا ہی دفاع ہمیں پیش کر دیا, جو پہلے ہمارے مد مقابل لایا جاتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. البتہ میں محقق ہوتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو آیت ہے نا ایلی ایلی لما شبکتنی, یہاں پر لما شبکتنی جو ہے یہ عبرانی زبان اور ارامی زبان یہ دونوں کا مخلوط ہو کر ایک ترجمہ بنا ہے, ورنہ اصل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایلی ایلی لما عذبتانی, یہ زبور 22 کی تلاوت تھی جو حضور مسیح نے فرمائی, اپنے دہن مبارک سے جاری فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو یسوع المسیح نے اس آیت کو جب فرمایا تھا اس وقت کہا ایلی ایلی لما عذبتانی. بعد میں اس کا ترجمہ 5ویں صدی میں, 6ٹھی صدی میں, 7ویں صدی میں ہوتا ہے. تو ترجمے کو اگر آپ قرات فرما رہے ہیں, آپ اپنی دلیل اپنے ڈیولپ کر دی کہ آپ ترجمے کو بھی قرات کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر ہم یہ سمجھیں کہ امام ورش نے, امام قالون نے, امام جتنے بھی امام ہیں, جتنے بھی قالون ہیں, ورش ہے, حفص ہے, السوسی ہے, تمام طرح. اب مجھے بات کرنے دیں, انٹرپٹ نہ کریں. اب بات میری بات ویسے ہی کر رہے ہیں نا, میں سے بات کر رہے ہیں. جی. یہ جو لکھا ہے انجیل کے اندر ایلی ایلی لما شبکتنی, یہ ترجمہ لکھا ہے؟ جی ہاں بالکل, یہ ترجمہ ہے. یہ کس زبان کا ہے؟ کس زبان کا ہے ترجمہ, کس زبان کا ہے؟ ایلی ایلی عبرانی لفظ ہے اور شبکتنی ارامی لفظ ہے. میں آپ کو سیدھا کر کے دکھا رہا ہوں. کس کا ہے بھائی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تو الوہی کیا ہے, وہ کس زبان کا ہے؟ یہ اردو کے الفاظ ہیں, الوہی یہ اردو کے ہیں, انگلش کے ہیں, فارسی کے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں یہ اصل متن سے بولنے دیں گے تو میں بولوں, میں جواب دوں. آپ پوچھ رہے ہیں, بولتے جائیں گے تو میں کیسے جواب دوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا الوہی ارامی زبان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب ارامی زبان میں آتے ہیں تو پھر ارامی زبان سے آپ کو الوہی ملتا ہے, ورنہ آپ کو عبرانی اس کا جو اصل متن ہے وہ ایلی میں ملتا ہے. اب آتی ہے متی کی انجیل کا, پھر وہ لمبی بات شروع ہو جائے گی. ہم قرآن پہ بات کریں, میں بائبل پہ بات کرنے نہیں آیا آج قرآن مجید پہ بات ہوگی, اس کے تضادات پہ بات ہوگی, میں ثابت بھی کر کے دوں گا آپ کو. آپ نے مجھ سے ایک مانگا ہے, آپ نے کہا مجھے ایک بھی دکھا دیجئے, تو جو تضاد ہو تو کافی ہوگا آپ کے لیے. جی تضاد پیش کریں. تضاد ہو, جی ہاں, ہو تضاد کافی ہوگا. جی پھر مجھے مطلب میں پھر لائنیج کے ساتھ آپ کو میں کتاب دے دوں گا, آپ پڑھتے رہیے گا. اس کے اندر کتاب کیوں دے رہے ہیں آپ بھائی؟ کتابیں تو بڑی ہیں پڑھنے کے لیے, آپ پیش کریں. میں پیش کروں گا. آپ نے تو 4500 پیش کرنے ہیں. بالکل, لیکن آپ نے ایک بات ختم کرنے والی بات کی, یار ایک پیش کر دو, کیونکہ میں خوش بھی ہوں کہ آپ اتنے سنجیدہ ہیں اپنے ٹیکسٹ کو لے کر. جی
بھائی آپ سے 4500 ہم نے لینے ہیں. جی بالکل. ایک کا مطلب یہ ہے, میری بات سنیں, آپ جو کر رہے ہیں نا, میرے کہنے کو میں واضح کر دوں ذرا. یعنی اس کا مطلب آپ نے جو کہا کہ ایک بھی نہیں, اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں نا, میری سن لیں, اپنی نہ کریں وضاحت. ابھی میں جب آؤں گا نا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ سنجیدہ ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں ایسی مسئلہ آپ کی سنجیدگی دیکھ رہا ہوں, میں سنجیدہ ہو جائیں گے آپ. میں نے یہ عرض کیا ہے, میری بات سنیں, جیسے آپ نے پہلے دعویٰ کیا کہ شیعہ اور سنی کا الگ ہے, جب ہم نے کہا دکھائیے تو آپ نے کہا نہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے ہمیں اسی طرح حفظ اور ورش کھول کے ایک ہی دکھا دیں کہ یہ تضاد ہے, یہ کتابوں کے اور اس میں تضاد ہو, کنٹراڈکشن ہو. رب کے بندے, ابھی آپ نے یہی بات آپ پیش کریں, میری بات کھول کے آپ نے دوبارہ بیان کر دی کہ حفظ اور ورش میں ایک بھی تضاد دکھائی. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا, میں اور کیا کہہ رہا تھا, تضاد کی بات میں کر رہا تھا نا. آپ نے کہا قرات کے معاملات میں اختلافات پائے جاتے ہیں, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 7 طرح کے ہیں, کیونکہ مولانا جریر کہتے ہیں, تفسیر جریر کے مطابق جو ام التفاسیر کہلاتی ہے عربی میں موجود ہے, اس میں 7 طرح کے تضادات کی بات کرتے ہیں. اس میں الفاظ بھی پیش کیے گئے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو آپس میں تضاد بھی ہیں. میں ایک منٹ بات کرتا ہوں, تضاد نہیں کہتے, اس سے نہ حلال و حرام بدلتا ہے. سن لے میری, میں لکھ کے دے دیتا ہوں, ایک منٹ میری بات سنیں. آپ نے کہا تضاد ایسا جس سے حکم نہیں بدلتا. ہاں, اس سے حکم یہ ہوتا ہے ایسا کوئی چیز حلال جو ہے وہ حرام ہو جائے, حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے, کوئی ایسا نہیں ہے. ایک بھی آپ نہیں پیش کر سکتے. ایک منٹ, میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا آپ کا سوال کتنے منٹ کا ہے, مجھے آپ نے کہا تضاد یہ ہے, آپ کا یہ سوال کتنے منٹ کا ہے؟ سر ابھی گفتگو چل رہی ہے نا, آپ نے جو بیچ میں مجھے روکا, آپ نے جتنی باتیں کہیں وہ باتیں یہ تھی, پھر میں یہ سمجھوں کہ فضائل حفاظ القرآن کے اندر یہ جو بات کی گئی ہے کہ تے نہیں بدلا, آپ نے مجھے مثال پیش کی تعلمون کی, اس کے بعد آپ نے مجھے مالکی کی پیش کی, سین کی جگہ سواد لگ گیا, صراط ہو گیا. میں ان الفاظ کو سمجھ رہا ہوں کہ ان کے معنی ایک ہو سکتے ہیں. اب جب الفاظ بدل جائیں, حرف کے بدلنے سے لفظ کا بدل جانا تحریف کہلاتا ہے, تصحیف نہیں. میں مانتا ہوں تحریف کہلاتا ہے, تصحیف نہیں. تو آپ مجھے بتائیں, میں اب سوال کر رہا ہوں آپ سے, کیا 7 احرف تحریف کی دلیل ہو سکتی؟ نہیں, یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. میں نے تو عرض کر دیا کہ جو کتاب دے کے گئے, اللہ کے نبی دے کے گئے, جس طرح دے کے گئے, وہ 7 طریقوں سے ہو, وہ محفوظ ہے, اس سے مختلف ہو, بعد میں ہو. محترم, وہ آپ کہیں, میں طریقے کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں حرف کا جو تحریف, لفظ تحریف. پہلے تحریف لفظ پہ چلتے ہیں. علم اشتقاق کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے جی, علم مشتق دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ مصدر ہے, جامد ہے, یہ علم مشتق, اس میں مشتق ہے, کہاں سے یہ آیا, ان تمام تر کو دیکھنا پڑے گا. ایک بات کرتے ہیں, 7 احرف. احرف کے معنی کیا کرتے ہیں آپ؟ احرف کے معنی کیا ہے؟ اب کریں بات. نہیں, میں صرف بتا دیا, میں نے تو حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا دیا. میں معنی کی بات کر رہا ہوں, احرف کے معنی کیا ہے؟ میں نے اس کی مثالیں بھی پیش کر دی ہیں آپ کو, معنی بھی بتا دیا, حوالے بھی. آپ اپنا سوال پورا کر لیں, پھر میں جواب دوں گا. مجھے کنفرم کر دیں, احرف کے معنی کیا ہے؟ کر دوں گا, آپ چلیں. سوال گفتگو میری آگے بڑھے گی اس طرح. نہیں, احرف کے معنی کیجئے نا آپ, احرف کے معنی کیا ہے؟ چلیں احرف کے معنی کیجئے. آپ بھائی مجھے یہ بتا دیں, آپ کا سوال کتنے منٹ کا ہے, یہ آپ ہی بتا دیں مجھے. سر ایک منٹ میری بات سنیں, سوال آپ بھی چلا رہے ہیں, سوال میں بھی کر رہا ہوں, بس مجھے جواب دے دیں. ابھی تک کوئی بھی نہیں کیا, میں نے تو جواب دعویٰ دیا ہے, جواب دعویٰ دیا ہے. ایک منٹ پہلے آپ سوال کریں, آپ اپنا سوال پھر آپ کریں, جواب دیں, پھر آپ سوال کریں, پھر آپ. میں نے سوال تو کیا ہے کہ 7 احرف کیا تحریف کی دلیل ہو سکتی ہے اگر تصحیف کی نہیں تو؟ میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حرف کے اوپر قرآن کریم سکھایا ہے, یہ تحریف کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے, ایک چیز دے کے جاتے ہیں, میرے محترم آپ کا گڈ نیم شہباز شاہ, آپ شہباز صاحب ایک چیز دے کے جاتے ہیں, وہ 7 طریقوں سے ہو, 8 طریقوں سے ہو, وہ جو یہ دے کے گئے ہیں وہ تحریف نہیں ہے. شہباز صاحب کے بعد, شہباز صاحب ان کے والد صاحب ایک لائن کا اضافہ کر دیں, اس میں کوئی کمی کر دیں, بیشی کر دیں, آپ کا بیٹا کر دے, کوئی کر دے, وہ تحریف ہے. جو آپ دے کے گئے ہیں, جو آپ کا لکھا ہوا ہے, آپ پہنچا کے گئے ہیں, آپ دے کے گئے ہیں, وہ ایک طریقے سے ہو, 7 طریقوں سے ہو, اسے تحریف نہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تحریف وہ ہوگی جو بعد میں کی جائے, محترم بعد میں کی جائے, اس کا نام تحریف. میں آپ کی بات بتاتا ہوں, دیکھیں ہر لفظ کے ایک معنی ہیں. تحریف کے معنی حرف کا بدل جانا, تصحیف کے معنی حرف بھی بدلا, معنی بھی. یہ آپ کا دوسرا سوال ہے, یہ بھائی آپ لوگ نہیں, آپ پہلے یہ مکمل کر لیجئے, کیونکہ اب میں چاہتا ہوں 10 سوال یہ کریں گے, 10 میں کروں گا. اس پر دلیل تو سن لیجئے سر, آپ اس پہ دلیل, میں آپ کی دلیل سننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یہ تحریف نہیں ہے. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو لفظ جب بدلے ہیں, اب صراط
اور سین سے صراط جو آیا، جو سواد سے صراط آیا، یہ لفظ اس میں حرف بدلا قرات کے سبب سے، سبا قرات، حرف بدل گیا. اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یہ کتاب ہے الابروق فی علماء الفروق. میں اس کی ایک عبارت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہ ہے تصحیف اور تحریف میں فرق. تصحیف کیا ہے اور تحریف کیا ہے؟ تصحیف کہتے ہیں لفظ اور معنی دونوں کا بدل ڈالنا، ٹھیک ہے جی. اور تحریف لفظ کا بدل ڈالنا نہ کہ معنی کو. آپ نے صراط کی بات کی سین سے، آپ نے صراط کی بات کی سواد سے، لفظ بدلا لیکن معنی نہیں بدلا. تو کیا اسے آپ تحریف مانتے ہیں؟ یہ تحریف کہلائے گی یا نہیں؟ کیونکہ یہ کتابیں کہہ رہی ہیں. اور اگر ایک اصول بنا دیا گیا، عمومی اصول یہ پیش کر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ایک دلیل پیدا کرنا کہ جی احادیث میں کہا یہ گیا کہ نازل اس طرح ہوا 7 احرف کی بنیاد پر، تو 7 احرف کی بنیاد پر اگر نازل ہوا تو تمام تر علماء میں سے زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں، پہلے تو بات ہے 7 احرف پر بہت اختلاف ہے، طویل اختلاف ہے. اس کے بعد جتنے زیادہ تر علماء نظر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 7 احرف کے معنی ہے 7 لغات میں، 7 لغات میں قرآن مجید کا نازل ہونا. یعنی 7 لغات میں لغت قریش ہے، لغت حزیل ہے، لغت تمیم ہے، لغت زاد ہے، لغت زاد بن بکر ہے، مختلف ہے. 7 کی 7 احرف میں قرآن مجید نازل ہوا. ہم نے تسلیم کر لیا آپ کی بات فور دا سیک آف آرگومنٹ، ہم نے مان لیا. حالانکہ قرآن مجید میں 7 حرف کی کوئی دلیل نہیں کہ 7 حرفوں میں قرآن نازل ہوا. حدیث میں ہے، آپ نے کہا، ہم نے مانا، کیونکہ اہل اسلام ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے نا، ہم مانتے ہیں. اب 7 حرفوں میں قرآن نازل ہوا. ایک کتاب مجھے ملی، یہ الابروق فی علماء الفروق، یہ کہتے ہیں کہ لفظ بدل جائے اور معنی نہ بدلے تو اسے تحریف کہتے ہیں. تو کیا اسے آپ تحریف قبول کریں گے 7 حرف کو؟ اب بتائیے. اب میں جواب دے لوں جناب. جی 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 اب سن لیں گے. جی 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 میں آپ کا ہو گیا. میرا خیال ہے آپ نے نا کافی وقت لیا ہے اپنے سوال میں. میں جتنا آپ نے وقت لیا نا سوال میں، جی جی آپ جواب میں بھی لیجئے. نہیں اس سے کم لوں گا، انشاءاللہ. مگر میں کافی سوالوں کے جواب دینا چاہ رہا ہوں جو کچھ ادھار بھی ہیں میری طرف، میں ان کا جواب بھی دیتا چلوں. آپ نے کہا سب سے پہلے تو آپ کی بات ہے 4500 تضادات کی، وہ آپ نے پیش کرنے ہیں، وہ آپ کے ذمے ہے. جیسے آپ نے شیعہ والا اقرار کیا نا کہ نہیں وہ نہیں ہے، یا یہ اقرار کریں گے یا پیش کریں گے، ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ جو اہل حدیث ہیں وہ اجماع کو نہیں مانتے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے؟ تو میرے بھائی اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں، مگر کب مانتے ہیں آپ سن لیں ذرا تھوڑی. نصوص صریحہ کی موجودگی میں اجماع نہیں ہوا کرتا. قرآن کریم کی آیت موجود ہے، اجماع نہیں. حدیث موجود ہے، اجماع نہیں. جہاں نہ قرآن کی آیت موجود ہے نہ حدیث موجود ہے وہاں ہم اجماع کریں گے، وہاں ہم جو ہے وہ قیاس کریں گے، وہاں اس کے اوپر اجماع ہوگا. ٹھیک ہے، اجماع ہو یا نہ ہو وہاں ہوگا جہاں قرآن و سنت میں دلیل موجود نہیں. جہاں قرآن و سنت میں دلیل موجود ہے وہاں جو ہے قیاس کرنے والا وہ تو احمق ہے کہ سیدھا ایک قرآن کے اندر حکم موجود ہو، حدیث کے اندر حکم موجود ہو اور وہ قیاس کرنے لگ جائے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ وہ حماقت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پہلے تو یہ آپ کلیئر کر لیں. اہل حدیث کے بارے میں آپ نے یہ غلط بات کہی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی اسماء اور رجال کو آپ دیکھیں تو آپ مقلد ہو گئے. بھائی کہاں سے آپ پڑھے یار؟ کیا یار کمال کر دیا آپ نے. اسماء اور رجال کو دیکھیں تو مقلد کیسے ہو گئے؟ مقلد کا معنی آتا ہے آپ کو؟ مقلد کس کو کہتے ہیں بتائیے گا ذرا. مقلد کس کو کہتے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ مقلد یہ معنی تو نہ ہوا نا، تقلید کرنے معنی تو نہ ہوا تقلید کرنے والا. اس کا معنی تو بتائیں مجھے. چلے آپ بتا دیں، اگر تقلید کرنے والا نہیں آپ بتا دیجیے. تقلید کا معنی کیا ہے؟ نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں تقلید کرنے والا. پھر یار وہ بات کرے جس کا آپ کو علم ہے، جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے وہ بات نہ کریں. جی جی مقلد اس کو کہتے ہیں، تقلید اس کو کہتے ہیں گلے میں اس کے پٹا ڈالا ہوا ہو اور بندہ کھینچا کھینچا اس کے پیچھے جا رہا ہے، اس کی اپنی نہ کوئی آنکھ ہے، نہ مرضی ہے، نہ وہ تحقیق ہے، نہ جو اس نے کہا اس نے مان لیا. مینوان جو کوئی تفسیر ہو گئی، آپ اس کا معنی بتائیں تقلید کا مطلب. تو میں نے وہی کہا کہ گلے کے اندر پٹا ہو اور بندہ اس پیروی کے مجبور ہو اس کے اوپر، ٹھیک ہے، بغیر دلیل کے. ٹھیک ہے، تو مقلد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی دلیل کو نہیں مانتا. دلیل اس کے لیے کوئی ضروری نہیں، جو اس کے بڑے نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا، وہ اس کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگلی بات آپ نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں آ رہا ہوں بھائی، یہ بھی آپ کے سوالوں کے جواب ہے، میں کلیئر کر کے ابھی میں نے آپ سے آدھا وقت لوں گا. جتنا آپ نے سوال میں وقت لیا جواب میں آدھا لوں گا میں. ان کے جواب یہ بھی آپ کے ہی سوال ہیں. ایک منٹ، یہ آپ کے ہی سوال ہیں. ریبٹلز نہیں ہے، آپ سوال کریں. 10 آپ کے 2 سوال. اچھا ٹھیک ہے، میں اس سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں. دوسرے سوال کا ان کا سوال میرے پاس موجود ہے. 10 سوال آپ کے، 10 سوال آپ کے ہوں. انہوں نے کہا 200 سال بعد لکھی گئی حدیث
آپ خاموش ہو جائے, یہ غیر متعلقہ, اس لیے آپ خاموش ہو جائے. ایک منٹ میری بات سن لیں جناب, میری بات سنیں آپ نہیں بولے, میری بات سن لیں. آپ تب بولتے جب انہوں نے بتان لگایا کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے. آپ منع کرتے انہیں کہ کیوں آپ یہ غیر متعلقہ بات کر رہے ہیں. اب انہوں نے کی ہے, مجھے 500 سال بعد کی موسیٰ کی تورات دکھا دیں, اگر نہیں یہ اصول قانون اسی کے اوپر بھی لاگو کریں گے. کیسی بات آپ نے کی ہے, یہ غیر متعلقہ باتیں آپ. ہاں جی, کوئی انجیل مجھے دکھا دیں جو 100 سال کے 200 سال پرانا کوئی نسخہ آپ کو مجھے دکھا دیں, کوئی بات کریں کرنے والی آپ. ہاں جی, یہ کوئی بات تھی کہ حدیث, حالانکہ حدیث جو ہے 200 سال سے پہلے بھی موجود ہے. ہاں جی, تو تقلید کی اجماع کی یہ کیا آپ کر رہے ہیں, تقلید کی اجماع کی یہ کوئی بے تکی باتیں آپ.